اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہم نے جو لاسٹ جلسہ تھا اس کا درس ہمارا 11واں چل رہا ہے، لیکن جب وزن بیچ میں ایک بات آ گئی تھی تو ہم نے یہ دہرایا تھا حروف اصلی اور زائد اور وزن و سنجش کلمات۔ دیکھیے صرف میں اور نحو میں یہ بہت اہم بحث ہے، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری۔ کیونکہ بھائی جب تک ہمیں حروف اصلی نہیں پتہ ہوں گے تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا یہ فعل ثلاثی ہے، رباعی ہے، مجرد ہے، مزید ہے، یا مثلا جب وزن پتہ نہیں لگے گا، وہ حروف اصلی پتہ نہیں لگیں گے تو وزن پتہ نہیں لگے گا۔ جب وزن پتہ نہیں لگے گا تو ہم تجزیہ ترکیب کیسے کریں گے، تجزیہ کیسے کریں گے؟ یہ کیونکہ صرف سے ہی تو پتہ لگے گا نا، یہ سب علم صرف سے ہی تو پتہ لگے گا۔ آئیے دیکھیے، تو ہم نے بتایا تھا وزن، اور یہ پڑھ چکے ہیں ہم، میں دوہرا چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ اہم ہے اس لیے پھر سے میں نے دہرایا تھا کہ بھائی دیکھیے سب سے اہم جو ہوتا ہے صرف میں وزن تولنا، اور یہ حروف اصلی کا وزن تولنا اہم ہے، لیکن وزن کیسے تولیں گے؟ جب تک حروف اصلی کا نہ پتہ ہو، جب تک حروف اصلی کا نہ پتہ ہو تب تک وزن کیسے تولیں گے؟ وہی بتایا تھا۔ تو دو کام بتائے تھے میں نے، پریکٹس کرائی تھی۔ سب سے پہلے حروف اصلی، کیونکہ حروف اصلی کا پتہ ہوگا تبھی تو وزن تولیں گے، اور جب حروف اصلی کا پتہ لگ جائے گا تو پھر وزن تولنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حروف اصلی کا پتہ لگ جائے تو پھر وزن تولنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں حروف اصلی کے لیے میں نے بتایا تھا، دو چیزیں بتائی تھی، جامد اور مشتق۔ حروف اصلی کے لیے پہلے میں نے مقدمۃ میں بتایا تھا جامد اور مشتق، جامد مشتق، جامد۔ تعریف بہت آسان تھی، جامد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، رجل ہے، رجلن ہے، رجلن کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا ہے، سیدھا الف بیت سے بنا ہے، رے جیم لام سے، رجل، اسے جامد کہتے ہیں۔ لیکن مشتق اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، جیسے عالم ہے، عالم یعلم سے لیا گیا ہے، عالم یعلم سے لیا گیا ہے، یا مثلا یعلم علم سے لیا گیا ہے، علم العلم سے لیا گیا ہے، مصدر سے تو ماضی بنتا ہے، علم العلم مصدر، مصدر سے بنا علم ماضی، ماضی سے بنا مضارع یعلم، مضارع سے بنا امر مثلا اعلم۔ تو ایک دوسرے سے بن رہے نہیں بن رہے، کلثوم فاطمہ اسماء ایک دوسرے سے بن رہے ہیں، یہ اس سے بنا، یہ اس سے بنا، یہ اس سے بنا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں جامد، اسے کہتے ہیں مشتق۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتائی تھی۔ اس مشتق کے ساتھ ساتھ ایک ورڈ اور بتایا تھا فارسی میں، اسے کہتے ہیں ہم، بولیے اسماء، ہم خانوادے، ہم خانوادے، کیا بولتے ہیں اسے؟ ہم خانوادے۔ ابھی جیسے آپ کہیں آپ کی کلاس ساتھی، آپ کی کوئی کلاس ساتھی ہو، آپ اسے کیا کہتی ہیں انگلش میں؟ کلاس میٹ۔ فارسی میں کیا کہیں گے اسے؟ ہم کلاسی، ہم کلاسی، ہم کلاسی، ہم کلاسی یعنی کلاس کا ساتھی، کلاس ساتھی، ہم کلاسی۔ تو اب ہم کلاسی یعنی ساتھی، اور یہاں کیا ہے؟ ہم خانوادے، خانوادے یعنی فیملی۔ بھائی ہم خانوادہ فیملی کو تو کہتے ہیں، ہم یعنی ساتھی، ہم خانوادے یعنی فیملی ساتھی، یعنی ایک خاندان ایک فیملی کے، ایک خاندان ایک فیملی کے، اسی ہم خانوادے۔ علیکم السلام بچہ فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ این درس متوجه شده بودید شما؟ جی ابھی فورا جوائن ہوئے ہیں۔ نہ اون روز، اس دن ہم نے سمجھایا تھا، اون روز حروف اصلی اور وزن تولنے کا طریقہ اس دن بتایا تھا، آپ تو تھیں؟ جی تھے۔ متوجہ شدید؟ ہم خانوادے یعنی فیملی ساتھی، ایک فیملی کے، جیسے ہم کلاسی کلاس ساتھی، ہم خانوادے
ان کا ایک نام اور کیا تھا ہم خانوادے کو؟ ہم جنس بھی کہتے ہیں. ہم جنس یعنی ایک ہی جنس کے. اور ایک نام اور کیا تھا؟ مشتقات. عربی میں کہتے ہیں مشتقات، لیکن فارسی میں آ جاتے ہیں ورڈ، کیونکہ آپ عربی تو پڑھ رہے ہیں، بھلے ہی فارسی سر پہ سادہ عربی تو قاعدہ قانون پڑھ رہے ہو آپ، نحو مقدماتی عربی قاعدہ قانون تو پڑھ رہے ہو. وہ الگ بات ہے کہ فارسی میں لکھ کے بتایا ہے، لہذا عربی ورڈ یاد کیجیے. مشتقات یعنی ہم خانوادے، ہم جنس. کسے کہتے ہیں یہ بتایا تھا پہلے. تو جامد راجل، جامد وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ وہ ضرور لکھیے گا. جامد پوری تاریخ، جب تاریخ پڑھی جاتی ہے پوری تاریخ بولتے ہیں. ہاں جامد وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے. مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. جیسے عالم کس سے لیا گیا؟ یعلم سے. یعلم کس سے لیا گیا؟ علمہ سے. علیمہ سے. علمہ کس سے لیا گیا؟ العلم سے، مصدر سے. بھائی العلم مصدر ہے، مصدر سے بنا ماضی، ماضی سے بنا مضارع، مضارع سے بنا مثلا امر، اور مضارع سے بنتا ہے اس میں فاعل. عالم معلوم کا سے بنا، وہ بھی وہ مضارع مجہول سے بنا. معلوم، علیم، یہ سب ایک دوسرے سے بن رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں مشتق. اب یہ ہے اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ مشتق ہے. یہ مشتق جو دوسرے سے، وہ کلمہ جو دوسرے سے لیا گیا وہ ہے مشتق. اب ایک ہے تو مشتق، اور یہ سب زیادہ ہو تو کیا کہیں گے؟ مشتقات. مشتق کی جمع. یہ سب کیا ہے؟ یہ مشتقات ہیں. مشتقات ہیں یہ. عالم، معلوم، یعلم، علمہ، العلم، علیم، علام، علامہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ مشتقات ہیں. مشتقات ہیں یعنی ہم خانوادہ ایک ہی فیملی کے ہیں، ہم جنس ہیں. کیوں ہے ہم ایک فیملی کے؟ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ان سب کا باپ کیا ہے؟ یا موجود ہے العلم. ایک ہی باپ کی اولاد نہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ ہنسنے کے لیے بس. ویسے ایک ہی فیملی کے ہیں نہیں ہیں؟ کرتے کرتے آنکھ درد دے لگی. جی غنچہ فاطمہ، ایک ہی خانوادے کے، ایک ہی فیملی کے ہیں یہ سب نہیں. عالم، معلوم، یعلم، علمہ، العلم، سکینہ، اسما، کلثوم، فاطمہ ایک ہی فیملی کے ہوئے نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ ایک ہی سے آئے ہیں بن کے سب. تو یہ سے کہتے ہیں ایک کلمہ ہے تو مشتق ہے یہ جو دوسرے سے لیا گیا، کیونکہ زیادہ ہیں تو مشتقات. مشتقات ہم خانوادے، ہم جنسی، تینوں اس کے نام ہیں. فارسی میں ہم جنس اور ہم خانوادے بولتے ہیں، عربی میں مشتقات. اب مشتقات کسے کہتے ہیں؟ مشتقات وہ کلمات، کلمہ نہیں کہیں گے آپ کیونکہ جمع ہے. مشتقات وہ کلمات ہیں جو دوسرے سے لیے گئے ہوں. جیسے عالم، معلوم، یعلم، علم، لیعلم، علیم، علمہ، العلم، یہ کیا ہے صاحب؟ ہم خانوادہ ہیں، ایک فیملی کے ہیں. یہ علم سے لیے گئے ہیں، علم مصدر سے لیے گئے ہیں یہ، لہذا ایک فیملی کے. یہ میں نے مقدمہ بیان کیا. مقدمہ سمجھ میں آیا ہے صاحب؟ مقدمہ سمجھ. کلثوم فاطمہ دیکھیے اس ٹائم اسکرین پہ آپ کا نام نہیں ہے جو میسج پڑھ سکوں تو بول دیا کیجیے. عالم، معلوم، یعلم، علم، علمہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک فیملی کے ہیں، مشتقات ہیں. مقدمہ سمجھ میں آیا؟ جی جی مقدمہ سمجھ میں آیا تو اب ساری بات اور جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی. تو نام یاد رکھنا مشتقات. فارسی میں ہم خانوادہ اور ہم جنس. مشتقات بھی کہیں گے تو چلے گا، ورنہ تو عربی میں مشتقات کہتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے مشتقات. تو کیا سمجھ میں آیا؟ جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے. مشتق جو کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. مشتقات یعنی وہ کلمات ہیں جو دوسرے کلمات سے لیے جائیں. مشتقات کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم خانوادہ، ہم جنس. ہم خانوادہ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی فیملی کے ہیں. اور ٹھیک ہے، جی. علمہ، یعلم، عالم، معلوم، علیم، علامہ، علامہ، یہ کیا ہے؟ مشتقات ہیں یہ، یعنی ہم خانوادہ ہیں یہ، یعنی ہم جنس ہیں یہ، ہم جنس ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ العلم سب یہ کیسی مثلا اصل کیا ہے ان کی؟ العلم ہے. یہ سب
مثلا اگر علامہ معلوم اگر یا عالم اگر یا علموں سے بنا ہے، یا علم اگر علمہ سے بنا ہے اور علمہ اس سے بنا ہے، تو اصل جڑ یہی ہے نا سب کی. اور یہ ایک فیملی کے ہیں. دیکھ رہا ہے آپ کو سب کی شکلیں چائنا والوں کی طرح سب کی آپس میں مل رہی ہیں. دیکھیے سب کی مل رہی ہیں شکلیں، نہیں نیپالیوں کی طرح چائنا کورین سب شکلیں مل رہی ہیں ان کی. دیکھیے مل رہی ہیں شکلیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، یہ سب انہیں کہتے ہیں مشتقات. اب مین مقصد پہ ہم آتے ہیں، حروف اصلی اور حروف زائد. حروف اصلی اور حروف حروف دیکھیے اتنا بڑا مقدمہ میں نے کس لیے بیان کیا؟ صرف یہ بیان کرنے کے لیے حروف اصلی حروف زائد. اتنی دیر کی جو میں نے تمہید باندھی مقدمہ بیان کیا وہ کس لیے تھا؟ ان دو چیزوں کے لیے، حروف اصلی اور حروف زائد. جامد کی تعریف پتہ لگ گئی. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے بلکہ بس الف ب ت سے مل کے ر ج ل رجل کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا ہے. لیکن مشتق وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. جیسے یا علم مثال کے طور پہ مشتق ہے، علمہ سے لیا گیا ہے. عالم مثلا مشتق ہے، یعلموں سے لیا گیا ہے. معلوم مثلا مشتق ہے تو یعلموں سے لیا گیا ہے، یعلموں فعل مضارع مجہول سے، کیونکہ اس میں مفعول مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے، اس میں فاعل مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ایک لیے گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں مشتق. اب کیونکہ ایک نہیں ہے کئی ہیں تو انہیں کہتے ہیں مشتقات، ہم خانوادے، ہم جنس. اب حروف اصلی اتنا بڑا مقدمہ میں نے کہا کے لیے بیان کیا، حروف اصلی اور حروف زائد. حروف اصلی وہ حروف ہیں جی منچا فاطمہ بتائیے جی بتائیے. حروف اصلی وہ حروف ہیں جو کسی سے مل کر نہیں بنتا. حروف اصلی میں وہ جامد کی تعریف ہے. ہاں یہ سب مشتق ہے، مشتقات. اب حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام مشتقات یا تمام مشتق کلمات میں آئیں، کلمات میں تکرار ہوں. حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام مشتق کلمات میں تکرار ہوئے. تمام یہ مشتق کلمات ہیں. تو کون سے ایسے حرف ہیں جو تمام میں تکرار ہیں؟ عین لام میم اس میں ہے. عین لام میم یہاں بھی ہے، 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 عین لام میم یہاں بھی ہے. لہذا عین لام میم یہ تین حرف ایسے ہیں جو تمام مشتق کلمات میں آئے ہیں. باقی یعلم میں یا ہے، عالم میں نہیں ہے. عالم میں عین کے بعد الف ہے، الف ہے. معلوم میں نہیں ہے الف. معلوم میں واو ہے، علیم میں نہیں ہے. علیم میں یا ہے، علامہ میں نہیں ہے. علامہ میں تشدید ہے، باقی میں تشدید نہیں ہے، لام کا ایکسٹرا. سمجھ گئے؟ لہذا حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں تمام مشتق کلمات میں تکرار ہو. تمام مشتق کلمات میں جو حرف تکرار ہو رہے ہیں وہ اصلی، اور جو کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے وہ زائدہ. جیسے یعلم میں یا زائدہ ہے کیونکہ یہاں نہیں ہے. عالم میں الف زائدہ ہے. معلوم میں واو زیادہ ہے. علیم میں یا زیادہ ہے. علامہ میں ایک لام ایک تے زیادہ ہے. تو یہ زیادہ ہے، انہیں کہتے ہیں زائد. زائد کلمات کون سے ہوئے؟ جو وہ حروف ہیں جو بعض مشتق کلمات میں آئیں اور بعض میں نہ آئیں. اتنا آسان بات ہو گئی ہے یہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد. اب بھی یاد نہ ہو تو کیا ہو، پہلے میں نے اس لیے جامد بتا دیا. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمات سے نہ لیا جائے، جیسے رجل. مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، مشتق کی جمع مشتقات، اور اسے ہم خانوادہ اور ہم جنس بھی کہتے ہیں. جیسے یہ بھی ٹھیک ہے، ایک دوسرے لیے گئے ہیں، یہ اس سے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے لیے گئے ہیں. تو اب حروف اصلی مشتقات کا ہمیں جب پتہ
کسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے لیے گئے ہوں. تو آپ کے سامنے ایک ورڈ آیا مثال کے طور پہ استعلما، آپ کے سامنے ایک ورڈ آیا استعلما اور آپ کو نہیں پتا مثال کے طور پر اس میں حروف اصلی کون سے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ لغت میں جا کے ڈکشنری میں جا کے اس کے ہم خانوادہ کلمات نکال لیجئے تو آپ کو استعلما مل جائے گا. استعلما، یستعلمو، مستعملون، یعلمو، علما، عالم، معلوم. اب سارے ایک جگہ لکھتے جائیے اس کے ہم خانوادہ. لکھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کون کون سے حرف سب جگہ تکرار ہیں. تو آپ کو دیکھے گا کہ عین لام میم سب جگہ ملیں گے آپ کو. تو اسے کہیں گے حروف اصلی. اور حروف باقی جو بچیں گے وہ کون سے ہیں؟ حروف زائد جو بعض مشتقات میں ہیں بعض میں نہیں ہے. یعلم میں یا ہے، اس عالم میں نہیں ہے تو یا زائدہ. عالم میں الف ہے، معلوم میں نہیں ہے تو الف زائدہ. معلوم میں واو ہے، عالم میں نہیں ہے تو واو زائدہ. علیم میں یا ہے، اس معلوم میں نہیں ہے تو یہ زائدہ. یہ بہت آسان سی بات ہو گئی اب یہ. ٹھیک ہے جی. اسماء سکینہ آپ کو اصلی حروف پہچاننے کا طریقہ پتہ لگ گیا. کسی بھی کلمے کے آپ کو اصلی حروف اگر پتہ لگانے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کسی بھی کلمے کے جو کلمہ آپ کو دکھائی دے اور اس کے آپ کو ہم خانوادہ کلمات آپ کو اس کے حروف اصلی کا پتہ لگانا ہے تو اس کا شجرہ تلاش کیجئے باپ دادا. ٹھیک ہے. جب پتہ لگ جائے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب سارے فیملی کو اٹھا لائیں گے آپ جمع کر لیں گے ایک جگہ تو پھر جو حروف سب جگہ تکرار ہوں گے وہ اصلی باقی زائدہ. بہت آسان. مٹا دوں؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے حروف اصلی حروف زائد کلثوم فاطمہ؟ جی آقا. پتہ لگ گیا آپ کو حروف اصلی کیسے پہچانیں گے؟ جی. اسماء، سکینہ، گنجا، فاطمہ پتہ لگ گیا. اس دن دہرایا تھا ہم نے. آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا حروف اصلی کیسے پہچانیں گے؟ حروف اصلی کیسے پہچانیں گے؟ اب حروف اصلی پتہ لگ گئے. مثال کے طور پر حروف اصلی پتہ لگ گئے. مثلا آپ کو ایک ورڈ ملا مستخرجون. مستخرجون ایک ورڈ ملا. آپ کو نہیں پتا اس میں حروف اصلی کیا ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے خانوادہ کلمات نکال لائیے فیملی. مستخرجون کو آپ دیکھیں گے تو خرجا، یخرجو، خارج، مخروج، استخرجا، یستخرجو، مستخرج، مستخرج سب مل جائیں گے. تو جب سب کو ملائیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ خیر رے جیم سب جگہ تکرار ہے. اس کا مطلب خیر رے جیم اصلی ہے. خیر رے جیم اصلی ہے، باقی میم سین سے زیادہ ہے. اب ہم نے حروف اصلی پتہ لگا لی. کیوں پتہ لگائے حروف اصلی؟ کیوں پتہ لگائے ہم نے حروف اصلی؟ کون بتائے گا؟ تاکہ پتہ لگ سکے کہ ثلاثی ہے یا رباعی. ثلاثی ہے تو مجرد ہے یا مزید؟ رباعی مجرد ہے یا مزید؟ اور وزن تول سکے اس کا. اب ہم نے کیا پتہ لگایا؟ اس کے خانوادہ کلمات کو نکال کے خیر جیم اصلی ہے یعنی یہ تین اصلی ہیں. تو کیا ہوا یہ ثلاثی. اب کیونکہ خالد دین کے علاوہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ زیادہ نہ ہو، زیادہ بھی ہے تو ثلاثی مزید ہے. یہ ثلاثی مزید ہے. وزن کیسے تولیں گے؟ آپ بتایا تھا کہ حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے، حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے، ترتیب سے. پہلے پھر عین پھر لام. حروف اصلی کے مقابلے میں ترتیب سے عین لام رکھ دیجئے. حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے عین لام. یہ نہیں کہ عین پہلے لام بعد میں پھر نہیں، پہلے پھر عین پہلے اصلی حروف کے سامنے دوسرے اصلی حرف کے سامنے عین، تیسرے اصلی حرف کے سامنے لام رکھ دیں گے. عین لام. اور جو زیادہ ہے ان کو ایسے کیسے اتار دیں گے؟ میم زیادہ ہے، سین زیادہ ہے اور تے زیادہ ہے. میم سین تے. اب اتار دیا حرکت وہ کی وہی دے دیجیے آپ. میم پہ ضمہ ہے ضمہ دے دیجیے. سین پہ ساکن ہے دے دیجیے. تے پہ زبر ہے دے دیجیے. فاؤل فعل ہے خیر، فاؤل فعل پہ کیا ہے؟ ساکن. عین فعل پہ کیا ہے؟ لام فعل پہ کیا ہے؟ تنوین.
کیا ہوا یہ مستفعلن، مستفعلن کیسے لکھا جائے گا؟ مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن۔ اب پتہ لگ گیا کہ مستخرجون بروزن مستخرجون، مستخرجون بروزن مستفعلون۔ تول لیا وزن؟ کتنے سٹیپ کرنے پڑے آپ کو؟ پہلے مقدمتاً پہلے آپ کو مشتق، جامع مشتق کی تعریف، مشتق پتہ لگ گیا تو مشتق ایک کلمہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مشتقات نکالیے، حرف اصلی پتہ لگا لیجئے، حرف اصلی پتہ لگا لیے، 3 ہے مثلا تو فے اینڈ لام کو ترتیب سے رکھ دیجئے، زیادہ جو ہے وہ ان کو ایسے اتار دیجئے اگر ہے زیادہ تو، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور حرکت وہ کی وہی دے دیجئے، ہو گیا مستفعلون۔ ٹھیک ہے، مستفعلون۔ وزن تولنے کا طریقہ کیا پتہ لگا ہمیں اس سے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ 3 حرفی ہے، ثلاثی ہے یہ، اور وہ بھی مزید ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے تو 3 اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہوتا، یا 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید۔ لیکن میں نے یہاں پہ تول کے دکھا دیا آپ کو کہ میم سین تے زیادہ ہے۔ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ مستخرجون، اس میں فاعل ہے تو اس کا پہلا صیغہ ماضی کا کیا؟ استخرجا، استخرجا، باب افعال میں نہیں، باب استفعال، استخرجا، استخرجا، تو خیر جی مسلی الف سین تے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ پہلے تو ثلاثی ہے، یہ سب سے پہلی بات تو ثلاثی ہے، ہم نے حروف اصلی جب پتہ لگائے تو 3 تھے، 3 ہے حروف اصلی تو ثلاثی، اب کیونکہ زیادہ بھی ہیں تو مزید بھی ہیں، یہ زیادہ ثلاثی مزید ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ لگ گیا ہمیں۔ وزن کیسے توڑا؟ حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے فعل نام رکھ دیجئے، اور زائد جو ہے ان کو ایسے اتار دیجئے، حرکت ویسے دے دیجئے۔ لکھ لیا؟ اب آئیے، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ مستخرجون ثلاثی مزید فی ہے اور اس کا وزن مستفعلن ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے یہ آیا، آپ کے سامنے آیا متدحرجن، متدحرجن، آپ کو نہیں پتا مثال کے طور پہ اس میں حروف اصلی کون سے ہیں اور کتنے ہیں، تو آپ نے اس کے ہم خانوادہ کامل کلمات نکالیے تو کیا آئے گا؟ تدحرجا، یتدحرج، تدحرج، متدحرج، متدحرج۔ تو جب آپ کو پتہ دیکھیں گے سب نکال کے لائیں گے تو آپ سب کلمات کو لکھ کے جب دیکھیں گے تو دال ہے رے جیم، یہ 4 ایسے حرف ہیں جو سب میں ٹکرا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں 4 حرف اصلی ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ فعل کون سا ہوا؟ رباعی، رباعی۔ اب اس کا جو ماضی ہے تدحرجا ہے تو 23 کا مطلب زیادہ ہے، تو اس میں مطلب 4 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے، تو اسے کہیں گے رباعی مزید۔ تو پتہ لگا ہے نہیں کہ یہ رباعی مزید ہے، مستخرجون ثلاثی مزید تھا۔ اب حروف اصلی دال رے جیم پتہ لگ گیا۔ آپ نے وہاں بھی یہ سیکھا کہ حروف اصلی کے مقابلے پہ ترتیب سے فعل نام رکھ دیں گے، فعل لام، لیکن اگر 3 اصلی ہوں تبھی تو فعل نام رکھ دیں گے، اصلی اگر 3 سے زیادہ ہے تو کیا کریں گے؟ تو کہا تھا کہ اصلی اگر 3 سے زیادہ ہیں 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اسم ہے تو اس میں تو 5 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فعل ہی تو رباعی ہوتا ہے، ثلاثی اور رباعی، اسم تو خماسی بھی ہوتا ہے نا جس میں 5 حرف اصلی ہوں۔ تو انہوں نے کامن بات کہہ دی، اگر 3 اصلی حرف سے زیادہ ہیں تو لام الفعل کی تکرار ہوگی۔ اب اگر 3 اصلی کے علاوہ 4 اصلی ہیں، مثلا 4 اصلی ہیں تو 2 لام ہو جائیں گے، لام کی تکرار ہوگی نا، اور اگر خماسی ہوتا اسم ہو کوئی سا اور اس میں 5 حرف جو ہے وہ مثلا سلسبیل، سلسبیل ہے مثلا 1 2 3 4 5 6 ہیں، یہ 5 اصلی ہیں اس میں مثال کے طور پر، تو کیا کریں؟ فعل نام تو ہم نے 3 ہی سیکھے تھے، کہا کہ بھائی انہوں نے بتا دیا کہ اگر حرف اصلی 3 ہے تو فعل نام کو ترتیب سے رکھیے، اور اگر 3 اصلی سے زیادہ ہیں، اصلی زیادہ ہیں تو لام کی تکرار کرتے چلے جائیے۔ تو اب رباعی میں تو 2 لام ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ خماسی میں 3 لام ہو جائیں گے، کیا نام ہوگا ان کا؟
لام الفعل اول، لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل بھائی جب آپ کہیں گے ترکیب کریں گے کیا کہیں گے؟ دال فاؤل فعل، ہے عین الفعل لام، یہ رے لام الفعل اول، جیم لام الفعل دوم، لام الفعل اول اور لام الفعل دوم ایسے کریں گے، یا اردو میں کہیں گے تو پہلا لام الفعل دوسرا لام الفعل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں سب سے اہم بات کیا پتہ لگی، ہم خانوادہ نکال کے حروف اصلی پتہ لگ گئے، دال ہے رے جیم، تو ہمیں کیا پتہ لگ گیا کہ یہ رباعی ہے۔ سب سے اہم بات پر کیا پتہ لگی کہ یہ فعل رباعی ہے، اور کیونکہ اس میں زیادہ آتی ہے تو رباعی مزید۔ اب ہم وزن تولیں گے، کیا کریں گے؟ فے عین لام، لام کو ترتیب سے رکھ دیا حروف اصلی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ فے فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل اول، لام الفعل، میم اور تے زیادہ ہیں، میم اور تے زیادہ ہیں، حرکت وہ کی وہی دے دیجئے، میم پہ کیا تھا؟ ضمہ، تے پہ کیا تھا؟ فتحہ، دال پہ یعنی دال جو فاؤل فعل ہے اس پہ کیا ہے؟ فتحہ، ہے جو عین الفعل ہے اس پہ کیا ہے؟ ساکن، رے جو لام الفعل اول ہے اس پہ کیا ہے؟ کسرہ، جیم جو لام الفعل دوم ہے اس پہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تنوین۔ اب ملا کے لکھنا ذرا اسے، میم تے فے عین لام لام، میم پہ ضمہ، تے پہ فتحہ، فاؤل فعل پہ فتحہ، عین الفعل ساکن، لام الفعل پہلے لام الفعل پہ کسرہ، دوسرے لام الفعل پہ تنوین۔ تو متدحرجون بروزن متفعللن۔ تو کیا بات پتہ لگی ہمیں آج کی بحث سے؟ حروف اصلی کیسے پہچانے، حروف اصلی پہچان لیے تو اس کا وزن کیسے تولیں، اور یہ بھی پتہ لگ گیا وزن تولنے سے کیا پتہ لگا ہمیں کہ ثلاثی ہے یا مجرد ہے یا مزید، یہ پتہ لگ گیا۔ مثلا آپ کے سامنے آ جائے ضربہ، ضربہ تک تو ہم نے ضربہ یضرب و ضارب مضروب سے پتہ لگا لیا ضاد اصلی ہے، فے عین لام، حرکت دے دو، فے پہ زبر، عین پہ زبر، لام، فعل، ضربہ بر وزن فعل، وزن پتہ لگ گیا۔ وزن سے کیا پتہ لگ گیا کہ یہ پہلی بات تو ثلاثی ہے، دوسری بات یہ مجرد ہے، یہ کوئی حرف زیادہ نہیں ہے اس میں، اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو ثلاثی مجرد ہے یہ، جیسے مستخرجون ثلاثی مزید تھا، یا دحرجا، آپ دیکھیے دحرجا، دحرجا، فے عین لام الفعل اول، لام الفعل دوم، فعللا، فعللا، کیا پتہ لگا؟ پہلے تو یہ رباعی ہے، دوسرا مجرد ہے، رباعی مجرد مزید نہیں ہے کیونکہ چار اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ رباعی مجرد۔ تو وزن تولنے کا کلثوم فاطمہ آسان ہوا بات نہیں، میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کلثوم فاطمہ، اسما، سکینہ، غنچہ فاطمہ، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اس لیے میں یہ بار بار بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، کچھ زیادہ ہی اہم ہے وزن تولنا اور یہ ویسٹ، ٹھیک ہے؟ بتا دوں یہ بہت اہم ہے بھائی، صاحب میں یہی سب سے اہم ہے۔ جب تک یہ وزن پتہ نہیں ہوں گے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ فاعل ہے یا مفعول، معلوم ہے یا مجہول، مضارع ہے یا ماضی، مجرد ہے یا مزید، ثلاثی ہے رباعی، تبھی پتہ لگے گا جب وزن آتا ہو۔ چلیے وزن تول لیا آپ نے، حروف اصلی زائد پتہ لگ گیا، وزن تول لیا، پتہ لگا لیا اس کی کلمے کی بنا کیا ہے، بنا یعنی 3 حرفی ہے، 4 حرفی ہے، مجرد ہے، مزید ہے، پتہ لگ گیا، آسان ہو گیا۔ وزن تولنے کا طریقہ بھی پتہ لگ گیا۔ اب عبارت دیکھیے ایک دفعہ، اب ایک دفعہ عبارت بھی دیکھ لیجیے، آئیے حروف اصلی و زائد۔ حروف اصلی حروفی ہستان، حروف اصلی وہ حروف ہیں کہ در تمام کلمات ہم خانوادہ آورد میں شود، کہ جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں، یعنی ہم خانوادہ یعنی مشتقات، ہم جنس۔ اور حروف زائد، زائد زیادہ حروفی ہستان کے در بعضی از کلمات ہم خانوادہ، بعض ہم یعنی مشتقات کلمات میں لائے جاتے ہیں۔ مثلا در کلمات، یہ کلمات ہیں نصرہ، نصر، ناصر، منصور، نصیر، یہ ہم خانوادہ ہیں، یہ سب ان کلمات میں نون، صاد، رے حروف اصلی ہیں اور باقی جو بچے وہ زائدہ ہیں، جیسے ناصر میں الف ہے، منصور میں واو ہے،
اور میم ہے، واو اور میم ہے، نصیر میں یا ہے، یہ زائدہ ہے۔ جب حروف اصلی اور زائد پتہ لگانے کا طریقہ لگ گیا، آپ کو معلوم ہو گیا، اب وزن تولیے، وزن و سنجش کلمات، تولنا کلمات کو، ناپنا تولنا، برائے ان کے یعنی تاکہ در کلمات سے حرفی، تین حرفی کلمات کی بات چل رہی ہے ابھی جو ثلاثی ہیں، تاکہ تین حرفی کلمات میں حروف اصلی حروف زائد سے مشخص ہو جائیں، پہچانے جائیں سے حرف، تین حرف کون کون سے؟ فے عین لام کو بے ترتیب، ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب سے، یعنی فے عین لام اس ترتیب سے، در مقابلے حروف اصلی، اصلی حروف کے مقابلے پر قرار می گیرن، اصلی حروف کے مقابلے پر قرار پائیں گے، مثلا گفت می شود، مثلا کہا جائے گا نا سارا بر وزن فاعلا، فے عین لام کو ترتیب سے رکھی، حرکت ہوئی فاعلا، یا رجل، اسم کی مثال دیکھ لیجئے، فاعل فاعل۔ اب یہ کہہ رہے ہیں در کلمہ ای کے، یہ تو تین حرفی کا بات تھی تو بہت آسان ہے، لیکن اگر در کلمہ ای کے بیش از سے حرف اصلی داشتے باشد، وہ کلمہ کے جو تین اصلی حرف سے زیادہ رکھتا ہو، تو کیا کریں گے؟ لام وزن تکرار می شود، وزن کا لام، یہ جو فے عین لام ہے نا، اسے وزن کہا جاتا ہے، ترازو ہے یہ، اس سے تولا جاتا ہے، ترازو ہے، تو یہ وزن ہے، اسے وزن کہتے ہیں۔ جبھی میں نے کہا تھا نا مستخرج بر وزن مستفعلون، تو مستفعلون وزن تھا، تو وزن کے لام کو تکرار کر دیا جائے گا، جیسے زلزلہ، تین حرف سے زیادہ ہیں اصلی، تو کیا کہا؟ فعللا، دو لام آ گئے۔ درہم بر وزن فعلل، یہ فعل کی مثال دے دی، زلزلہ چار حرف کی، درہم اسم کی مثال دے دی، فعلل۔ سفرجل کیونکہ اسم ہے، پانچ حرف اصلی ہیں، اس میں پانچ حرف اصلی ہیں، خماسی ہے، اسم کی مثال دی، فعل کی نہیں دی، خماسی کی، کیوں؟ کیونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں پانچ حرف اصلی ہوں، پانچ چھ حرف ہو سکتے ہیں فعل میں، لیکن اصلی پانچ نہیں ہو سکتے، پانچ چھ، چار ہی رہیں گے، زیادہ زائدہ مل کے ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو جائے، لیکن اصلی چار ہی رہیں گے فعل میں، اسم میں پانچ بھی اصلی ہوتے ہیں، دیکھیے سفر جل پانچ ہیں، یہ پانچوں اصلی ہیں، بر وزن فعل، کتنے لام دکھائی دے رہے ہیں؟ کلثوم، فاطمہ، اسما، جی آقا، کتنے لام دکھائی دے رہے ہیں؟ تین۔ تین۔ کیا نام ہے اس کا؟ لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم، ایسے بولیں گے، یہ وزن ہم نے تولنے کا طریقہ۔ اب دیکھیے انہوں نے توجہ، حرف اول اصلی، اصلی جو حرف مثلا زاربہ ہے، یہ ہم نے پتہ لگا لیا اس میں زواد ریب اصلی ہیں، تو اصلی حرف جو ہے نا، اس کو پہلے والے کو فاؤل فعل نام رکھا گیا ہے، دوسرے کو عین الفعل کہتے ہیں، تیسرے کو لام الفعل۔ حرف اول اصلی، اصلی پہلا حرف کو فاؤل فعل، دوسرے اصلی حرف کو عین الفعل، اور تیسرے حرف اصلی کو لام الفعل کہتے ہیں۔ ناصارا میں نون کیا ہے؟ پہلا اصلی حرف ہے تو فاؤل فعل، یہ سواد کیا ہے؟ عین الفعل، اور رے کیا ہے؟ یہ لام الفعل۔ ایسے زلزلہ میں یہ کیا ہے؟ فاؤل فعل، زے لام جو ہے عین الفعل، اور زا لام الفعل اول، اور یہ لام لام الفعل دوم۔ اور اگر خماسی ہوتا کوئی، جیسے وہی بتایا پیچھے سفر جل، تو فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم۔ خوب، اب یہ ناصارا بر وزن فاعلا، یہ تو فاعلا وزن ہے، تو یہ نون کیا ہے؟ فاؤل فعل، فاعل، ان کا نام فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل کیوں ہے؟ اس پہ عین لام کی وجہ سے، پہلا اصلی حرف فاؤل فعل، دوسرا عین الفعل، تیسرا لام الفعل، اور یہ ایسے فعللا۔ نقطے، اب یہ تو اصلی حروف ہیں، زیادہ نہیں ہے ان میں، دیکھیے اصلی کی مثال دے دی، زیادہ نہیں ہے، اور اگر زیادہ بھی ہوں اصلی کے ساتھ ساتھ تو وزن کیسے تولیں گے؟ نقطے، ہرگاہ در کلمے ہی، جب کبھی کسی کلمے میں حرف، ایک حرف یا حروف یا کچھ حرف زائد ہوں، تو ہمان را، یعنی ان زائدہ کو ایسے کہ ایسے ہی در وزن کلمے میاوریم، اس کلمے کے وزن میں ایسے کہ ایسے ہی ان زائدہ کو اتار دیں گے۔ مثلا کسرا بر وزن فعلا، زیادہ نہیں تھا تو اس کو ایسے ہی دے، اور اگر اس میں حمزہ نون بڑھ آ جائے، باب انفعال میں لے جائیں اس کو کسرہ کو، تو ان کسرہ ہو جائے گا۔ اب ان کسرہ میں کیا کیا زیادہ ہو گیا؟ الف اور، تو ان الف اور نون کو وزن میں ایسے ہی اتار دیں گے۔ دیکھیے ان کسرہ میں الف نون بڑھا ہوا تھا تو وزن میں بھی الف اور نون کو ایسے ہی اتار دیا، حرکت تو وہ کی وہ ہیں۔ دوسرا نقطہ، حرف اول و سوم میں فعل ماضی سے حرفی، وہ جو ماضی ہوتا ہے تین حرفی، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد،
اس میں ماضی کا پہلا حرف اور تیسرا حرف مفتوح ہوتا ہے. ضربا دیکھیے دا خالا پہ دا پہلا اور تیسرا پہ فتحہ، پہلے پہ تیسرے پہ فتحہ، پہلے پہ تیسرے پہ فتحہ. تو ثلاثی مجرد میں فاعل پہلا حرف یعنی فاعل فعل اور تیسرا یعنی لام الفعل مفتوح ہوتا ہے یعنی فتحہ ہوتا ہے. لیکن حرف دوم یعنی عین الفعل مفتوح بھی ہوتا ہے، مکسور بھی ہوتا ہے. مضمون بھی بتایا تھا کہ وہ سماعی ہے، کہیں پہ ضمہ آتا ہے، کہیں کسرہ، کہیں فتحہ. دیکھیے فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے عین الفعل پہ فتحہ، فاعلہ عین الفعل پہ کسرہ، فاعلہ عین الفعل پہ ضمہ. دیکھیے دخلا، ضربا، کتبا، تینوں پہ پہلا اور تیسرا تو سب کا سب، پہلے اور تیسرے میں تو سب پہ زبر ہے، فتحہ ہے. لیکن عین الفعل بدلا ہوا ہے. ضربا میں، کتبا میں، دخلا میں عین الفعل پہ فتحہ ہے، علما، حمدہ، حسبہ میں کسرہ ہے عین الفعل پہ، شرفا، کبرا اور کروما عین الفعل پہ ضمہ ہے. اب یہی فعلا، اس فعلا کا مضارع بھی عین الفعل اس کا بدلا ہوا ہو سکتا ہے، تو اس فعلا کے ساتھ مضارع تین ہو سکتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. تو تین ہو گئے. فعلا کے ساتھ دو ہو سکتے ہیں، یفعلو یا یفعلو 5، اور فعلا کے ساتھ صرف یفعلو 6. اسی لیے میں نے بتایا تھا ثلاثی مجرد کے 6 وزن ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید کے انہوں نے 10 باب مشہور والے گنا رہے ہیں. وہیں پہ ہمارا درس چل رہا ہے. یہ وہاں سے یہاں تک ہم کیوں آئے تھے پلٹ کے؟ کلثوم فاطمہ، وہاں سے ہم یہاں پلٹ کے کیوں آئے تھے؟ اس 11ویں سبق سے ہم پلٹ کے پیچھے کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ یہاں پر وزن بتا رہے تھے کہ باب افعال کا ماضی، مضارع اور مصدر اس وزن پہ آئے گا. افعل یفعلو تو لیجیے خراجہ کو باب افعال میں لے جا کے خیر جیم اس کی جگہ رکھ دیجیے، حمزے کو ایسی اخراجہ یخرجو اخراج، احسنا یحسنو احسان. کیونکہ ثلاثی مجرد میں وزن تولنا آسان ہے. مین بات ہے ثلاثی مزید اور رباعی مجرد اور رباعی مزید میں تولنے کی. اس لیے میں یہاں سے پلٹ کے وہاں گیا تھا اور آپ کو دوبارہ سے وہ باتیں پھر سے صحیح سے سمجھائیں، بتائیں. اگر کچھ پیچھے کوتاہی رہ گئی ہو آپ نے، تاکہ اس کو کمی کو دور کر لیں، یا میں نے پڑھانے میں کوئی کمی کی ہو تو اب 2-3 بار میں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب کلثوم فاطمہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ وزن تولنے کا سیکھنے کا کیا فائدہ ہوا. اور یہاں پہ بات ثلاثی مزید میں آ کے دیکھیے اب اخراجہ یخرجو اخراج اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اخراجہ افعلا کے وزن پہ ہے، یخرجو یفعلو کے وزن پہ ہے، اخراج افعال کے وزن پہ ہے. کیسے ہے؟ حروف اصلی خیر جیم ہے تو فعل نام کر دیا اوپر، اور یہاں حمزہ زیادہ تھا تو حمزہ اتار دیا، حرکتیں وہ کی وہی دے دی. تو وزن تولنا کتنا آسان ہو گیا. اخراجہ یخرجو اخراج، احسن یحسنو احسان. آئیے ٹھیک ہے. اب آئیے اب بابے، کیونکہ ہم نے یہاں پر 10ویں سبق میں بتایا کہ ثلاثی مزید مجرد کے تو پہلے بتا دیا کہ 6 باب ہوتے ہیں، ثلاثی مزید کے جو ہیں 10 ہیں. یہ دکھ رہے ہیں آپ کو نقشے میں. باب اس کا ماضی، اس کا مضارع، مصدر. مثال باب افعال، باب تفعیل، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، استفعال، افعیلال. ان کا ماضی کس وزن پہ آئے گا؟ باب افعال کا افعلہ کے وزن پہ، مضارع یفعلو کے، اور افعال مصدر. دیکھیے تو لیجیے حسنا کو لے کے جائیے اس میں تو احسنا ہو جائے گا. احسنا یحسنو احسان. آپ سے کوئی کہے احسنا یحسنو احسان بروزن تو آپ کہیے افعل یفعلو. علم یعلم تعلیم بروزن فعل یفعل تفعیل. قاتل یقاتل مقاتلہ بروزن فعل یفعل مفاعلہ. تعامل یتعامل تعامل بروزن تفاعل یتفاعل تفاعل. تعلم یتعلم تعلم بروزن تفعل یتفعل تفعل. استمع یستمع استماع، افتعل یفتعل افتعال. انکسر ینکسر انکسار بروزن انفعل ینفعل انفعال. احمر یحمر احمرار بروزن افعل یفعل افعلال. استخرج یستخرج استخراج بروزن استفعل یستفعل استفعال. احمار یحمار احمرار. دیکھیے اس میں کو کنفیوز مت کر دینا، اس میں کنفیوز مت کر دینا. دیکھو احمر ہے وہاں پہ، یہاں احمار الف ہے، یحمرو ہے، یحمارو الف ہے. احمرار میم کے بعد یا نہیں ہے وہاں پہ، یہاں پہ میم کے بعد یہ ہے. احمر یحمر احمرار، احمار یحمار احمیرار. بروزن افعال یفعال افعیلال. اب وزن دیکھیے کتنے آسانی سے پتہ لگ گئے. اب آپ نے ایک چیز اور ملاحظہ کی، اس میں کیا ملاحظہ کیا؟ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ سب ان میں
3 حرف اصلی ہیں اور باقی زیادہ ہیں. کیسے پتہ لگا؟ دیکھیے سب میں فعل لام فعل لام فعل لام فعل لام فعل، سب میں فعل لام لام ایک ہی ہے. اس کا مطلب فعل لام ہے تو 3 اصلی ہیں باقی زائدہ. اس لیے کہا ہے ثلاثی مزید کے 10 مشہور باب ہیں. یہ آقا یہ کتاب بھیج دیجیے گا. آپ کے یہ پاس نہیں نہیں ہے؟ نہیں سر پہ سادہ ہے آقا، یہ سر پہ مقدماتی ہے نا. آپ کے پاس نہیں ہے حوزہ مقدماتی حوزہ؟ آن لائن حوزہ میں ہے آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہ پڑھ لیا 10واں سبق. اب 11واں سبق، کیونکہ انہوں نے 10 درس یہاں پہ 10 وزن بتا دیے، باب ثلاثی مزید کے 10 مشہور باب بتا دیے. اب ایک ایک کر کے سب کی توضیح دیں گے. پہلا ہے باب افعال. تو بتایا کہ باب ہر فعل ثلاثی مجرد، جیسے خیر جیم ثلاثی مجرد ہے، 3 حرفی ہے. اگر اسے باب افعال میں لے کے جائیں تو اس کس وزن پائے گا؟ افعلا یفعلو افعال. اخرجا تول لیجئے خیر جیم کو فعل لام کی جگہ رکھ کے، اخرجا یخرجو اخراج، احسن یحسنو احسان. اب یہ تو ماضی یا مضارع اور مصدر بتایا آپ کو، ماضی کا پہلا صیغہ مضارع کا. باقی اور بھی تو ہیں فعل، تو اور بھی ہوتے ہیں. ماضی ہے تو مضارع ہے تو امر غائب ہوتا ہے، امر حاضر ہوتا ہے، مضارع مرفوع ہوتا ہے، مضارع منصوب ہوتا ہے، مضارع مجزوم ہوتا ہے. یہ بھی تو ہوتے ہیں. وہ طریقے میں آپ کو سمجھا ہی چکا ہوں. کیا امر غائب بنانے کے لام شروع میں بڑھا دیں گے، آخر کو جزم دے دیں گے. لے یضرب، ایسے یہاں پہ لے یخرج، اخراج یخرج تھا نا لام شروع میں، لے یخرج. مضارع منصوب لن یخرجا، کیونکہ یخرجو ہے نا مضارع پہ یخرجو پہ لن داخل کر دو. یہ تو مضارع مرفوع ہے یخرجو، لن داخل کر دو لن یخرجا. لم داخل کر دو لم یخرج. لام امر بنا رہے ہو لے یخرج، امر حاضر اخرج. یہ آپ کو طریقہ معلوم ہی ہے ماضی بنانے کا، مضارع بنانے کا، مضارع منصوب بنانے کا، مضارع مجزوم بنانے کا، مضارع اور امر غائب بنانے کا، امر حاضر بنانے کا طریقہ میں سکھا چکا ہوں. وہی کا وہی یہاں بھی رہے گا. لیکن انہوں نے بس مثال دے دی آپ کو. درج ہے نیچے باب افعال کا جو استعمالات ہیں، امر بلام میں کیسے استعمال ہوگا، امر بصیغہ میں کیسے استعمال ہوگا، مضارع منصوب میں کیسے استعمال ہوگا، لم کے ذریعے سے مضارع مجزوم کیسے استعمال ہوگا، لائے نہیں کے ذریعے سے مضارع مجزوم کیسے ہوگا، کیونکہ لم سے بھی مجزوم ہوتا ہے، لا سے بھی. لما لام امر لائے نہیں پڑھا تھا. مضارع منفی میں کیا استعمال ہوگا اور مضارع استفہامی میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 مثالیں. 1 2 3 4 5 6 7، یہ تو 7 ہی دی ہے. امر بلام کی مثال دے دی. لے یخرجو مضارع تھا، اخرجا یخرجو، امر بلام بنا لے یخرج، امر حاضر بنا اخرج، مضارع منصوب لن داخل کر کے لن یخرجا، مضارع مجزوم لم کے دل لم یخرج، لائے نہیں کے لا یخرج، نفی لا یخرجو، کیونکہ منفی اور استفہامی میں لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا. یخرجو ہی رہے گا. لا یخرجو حل یخرجو. یہ بتایا تھا. اور ایک نقطہ اس میں یہ بتایا تھا، حمزہ یہ ماضی کا حمزہ، اخرجا امر کا اخرج، مصدر کا اخراج. یہ جو ہے باب افعال کے جو یہ ہیں حمزے ہیں، باب افعال کے جو یہ حمزے ہیں، ماضی کا حمزہ، امر کا حمزہ، مصدر کا حمزہ، یہ حمزہ قطعی ہے. قطعی ہے یعنی چاہے شروع میں آ جائے چاہے بیچ میں آ جائے یہ کلمہ، یہ حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ وصل کیا تھا؟ شروع میں ہے تو پڑھا جاتا تھا، بیچ میں آتا تھا تو گر جاتا تھا. یعنی اگر در اول یا وسط، اگر شروع میں یا درمیان میں کلام کیا جائے تلفظ میں شبت پڑھا جائے گا. اور حمزہ قط کی مثال کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ چھوٹا سا 6، فارسی کا چھوٹا سا 6 الف بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر. حمزہ امر حاضر، اور جو امر حاضر میں جو اخرج ہے نا، یہ حمزہ کا جو امر حاضر کا جو حمزہ ہے اس باب کا وہ مفتوح رہے گا. آپ نے ثلاثی مجرد میں کیا پڑھا تھا کہ اگر حمزہ گرانے، علامت مضارع گرانے کے بعد فاعل فعل ساکن ہے تو ایک حمزہ لائیں گے اور اس حمزے کی حرکت عین الفعل کو دیکھ کر دیں گے. عین الفعل پہ ضمہ تو حمزے کو ضمہ، عین الفعل پہ فتح ہو چاہے کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ ہی دیتے تھے، یعنی فتح نہیں آتا تھا. لیکن باب افعال میں حمزے کے اوپر فتح ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے وہ میں نے اس دن بتایا تھا، پھر بتا دوں گا میں. اب یہ ماضی کی گردان انہوں نے بتائیے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.